مذہبی سول سوسائٹی اور میڈیا کی انتہائی مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے دھرنے کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ 2009 آپریشن رائے نجات میں بٹنی قبائل سب ڈویژن جھنڈولا کے ہزاروں مکانات اور سینکڑوں دکانات، مارکیٹس، پٹرول پمپس اور ہوٹل مسمار ہوئے، جس سے کافی جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس سلسلے میں کافی کوشش اور جدوجہد ان قبائل نے کی، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس لیے مجبوراً بٹنی قبائل کو اپنی حقوق اور نقصانات کے ازالے کے لیے ایک پرامن احتجاجی دھرنا 27 دن جھنڈولا میں اور 16 دن ڈیرہ اسماعیل خان GPO چوک میں کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان، MPA محمود احمد بٹنی، MNA پاٹا مفتی عبدالشکور صاحب، MPA شعیب آفریدی، مسلم لیگ نون کے داور کنڈی، ANP کے سابقہ MPA غلام قادر بٹنی، پاکستان پیپلز پارٹی کے MPA احمد کنڈی، پاکستان تحریک انصاف کا سابقہ تحصیل ناظم عمر امین صاحب، MPA وانا نصیر اللہ وزیر اور وفاقی وزیر علی امین گنڈپور کا بہت مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے احتجاجی کیمپ میں شرکت کی۔ آج مورخہ 15/3/2021 کو وفاقی وزیر سردار علی امین گنڈپور کے اس اعلان پر کہ 2 اپریل کو متاثرین بٹنی قبائل مشیران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان سے ان کی ملاقات کرائیں گے اور مذکورہ کیس کو حل کرائیں گے۔ اس لیے ہم تمام بٹنی قبائل نے متفقہ طور پر یہ مشاورت کر کے اس دھرنے کو فی الحال ملتوی کرتے ہوئے اگر حکومت نے اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہ کی تو بٹنی قبائل متفقہ طور پر آئندہ لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان مظلوموں اور مجبور لوگوں کی یہ حکومت دادرسی کریں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں کوئی ذکر نہیں کیا اس میں آپ کے جو نقصانات ہوئے، آپ اس کے لیے بنیادی مقصد آپ کا کیا، آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف بھی کرا دیجیے، تعارف بھی نہیں کرایا۔ اس طرح کے ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں پہلے بھی ہم نے بتائے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے تقریباً 700 دکانیں تھے اور ہزاروں میں گھر مسمار ہوئے ہیں اور جانی نقصان بھی ہوا ہے، اسپتالیں بھی ہے، اسکول بھی ہے، بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے باقاعدہ ایک رپورٹ تیار کیا ہوا ہے اور وہ ہم نے DCO ٹانگ تک پہنچایا ہوا ہے۔ یہ جیسا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں ذکر بھی کیا، آپ نے 27 دن جھنڈولا میں بھی کیمپ لگایا اور 16 دن ڈیرہ اسماعیل خان میں، کیونکہ جو وہاں کے جو MPA محمود خان بٹنی صاحب ان کا بھی جو تعلق ہے بٹنی قبائل سے ہے، تو کیا اچھا نہ ہوتا جو سابق آپ کے جو MPA ہیں قادر بٹنی اور محمود بٹنی اگر آج پریس کانفرنس میں ہوتے تو آپ کی آواز مزید مؤثر ہو جاتی؟ بالکل آپ کی وہ بات بجا ہے، لیکن وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس پریس کانفرنس میں نہیں آئے، تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جب بھی ہم چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں آئے۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ علی امین خان جو وفاقی وزیر ہیں وہ آئے اور انہوں نے آپ سے جو گفت و شنید کی ہے جرگے سے جو بھی، اور آپ نے اس پہ 2 اپریل کو انہوں نے ٹائم دیا چیف منسٹر سے ملاقات کا۔ آپ ہی کے کیمپ میں ایک بینر لگا ہوا تھا کہ وفاقی وزیر صاحب نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا جو آپ کی امداد ہے کریں گے، وہ نہیں کی۔ جسے کہتے ہیں مومن ایک سراغ سے ایک بار نہیں 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک بار ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کے ادھر بھی جرگا رہا ہے، اور جو دوسرا DI خان میں ایک اور مسئلہ بھی چلتا ہے جو بٹنی اقوام آگے ہوتی ہے، جو یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے ٹانک اڈے پہ، تو ادھر بھی علی امین خان یہ وہی وفاقی وزیر ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اڈا ادھر منتقل ہو جائے شہر سے باہر دوسری جگہ پہ، وہ جس بندے کو فائدہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ اپنا سیاسی معاملہ ہے۔ تو آج پھر آپ نے جو دھرنا ختم کیا ہے اسی وفاقی وزیر علی امین خان کے کہنے پہ، کیا آپ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ وہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ اب حل کرا دیں گے اس بار؟ جس طرح پہلے سوالات نے کیا ہے، بالکل ہم فریاد دے کر جائیں گے تو فائدہ کرتے ہیں، حکومت کے پاس ہی جائیں گے، موقع پر اسے رنجش کریں گے۔ تو اس نے اپنے وہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اور کمشنر صاحب سے بھی بات کی ہے، 2 اپریل کا ٹائم ہمیں دیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ وہ وزیر کے سامنے ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ نے کی ہے اڈے والی، وہ کاروبار لین دین کے سلسلے میں ایک وہ تھا، وہاں پہ وہ ٹرانسپورٹ یونین کچھ ہے، ان کا اپنے اڈے پر کچھ ہے، تو ان کا اپنا ایک ذاتی ایشو ہے، اس سلسلے میں یہ دھرنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دھرنا صرف سروے کے لیے، آباد کے لیے، مکانات کے جو انہوں نے وعدہ کیا 2 تاریخ پر
इंशाल्लाह हल न होता आइंदा नया अमल का ऐलान करेंगे। आपका आइंदा अल्लाह अमल मुतवक्के तौर पर क्या हो सकता है अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं वज़ीर आला से या किसी और मुक़्तदार इदारे से? हमारा बुनियादी जो हकूक़ है, जो बुनियादी हमारा कानूनी हक हम धरना दे सकते हैं इससे हाउस के आगे। इसके बाद हमारा नया अमल होगा इंशाल्लाह, और मुतफ़िक़ा तौर पर सारे दोस्त मशवरत के बाद इंशाल्लाह आइंदा नया अमल सी हाउस के सामने करना होगा इंशाल्लाह। आलियामीन का नज़ुल की वजह से इंशाल्लाह इस इलाके की भी मशरक़ पूछ के जो आप लोग इसके बाद फिर क्या होएगी जो ये काम ना हो जाए, हम लोग पूरा तवक्को है इंशाल्लाह। ये सारे जितने भी कौम है यहाँ पर जितने भी बेटे ये तो कम लोग हैं ना, पूरा कौम इंशाल्लाह हम लोग तवक्को रखते हैं काम हो जाए। इससे आगे फिर जाने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह इस पूरे दिन की मैंने तसल्ली दे दी इंशाल्लाह, तो न हो गया फिर भी रस्ते पर इसमें पार्टी मार्टी को कोई जिक्र नहीं है, ये हम लोग सारे एक ही कौम वाले हैं। मलक साहब तो ये कि कहते हैं कि अलियामीन वो पर मसला हमारा ये है भरोसा ना- है और अलियामीन हमारे साथ भरपूर ताउन करेगा, और हम हमारी कौम का भी यही है कि इंशाल्लाह हमारी जो मसला है वो अलियामीन का ज़रूर ही पूरा करेगा। इससे हमारी तवक्को है क्योंकि वो हुकूमत में है, वफाकी मिनिस्टर है, सेंटर में उसका हुकूमत है और सूबे में भी उनका हुकूमत है। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा कि हम दोबारा धरना देंगे या पेश होंगे। तो हमारी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अलियामीन हमारी इंशाल्लाह वो तवक्को है पूरा। हम लोग जिस वक्त ये